اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ یعنی مورخہ 17 اپریل 2015 میں آپ سب کو بتایا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی دو وجودوں پر مشتمل تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ لیکن ملہم نے ان دونوں وجودوں یعنی ایک بجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام کو ایک ہی وجود یعنی ایک ہی لڑکا سمجھا تھا۔ تبھی الہامی پیشگوئی کو لکھتے وقت ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا۔ چونکہ مذکورہ بالا الہامی فکرات یعنی کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ان فکرات کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ لہذا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اسے زندگی بھر اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ یعنی یہ وجہ ہے کہ حضور صاحب اپنی اولاد میں اس ذکی غلام کو کیوں ڈھونڈتے رہے تھے۔ یہ ایک 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ایک زبردست ایک ایسی الجھن ہے، ایسا ریڈل ہے یعنی معمہ ہے، جس کی وجہ سے ملہم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو دو لڑکے ذکی غلام ہے اور بجی اور پاک لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، اور چونکہ اس لڑکے کے آگے اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرما دیا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لہٰذا وہ اس ذکی غلام کو بھی چونکہ وہ لڑکا سمجھ رہے تھے، اس لیے اس لڑکے کو ساری زندگی یعنی ذکی غلام کو لڑکا سمجھتے ہوئے اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ حالانکہ یہ دو لڑکے تھے، یعنی ایک جسمانی لڑکا تھا اور ایک روحانی لڑکا تھا۔ بجی اور پاک لڑکا جسمانی لڑکا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بخشا تھا، ذکی غلام جو ہے وہ روحانی لڑکے کے طور پر، روحانی فرزند کے طور پر محمدی مریم کو یعنی ملہم کو عنایت فرمایا تھا۔ جسمانی لڑکا جو تھا اس کی پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول پہلے بخشا اور پھر اس کو وفات دے کر اس کے مثیل کے آگے بشارت دے دی، اور اس کا مثیل کون تھا؟ بشیر ثانی۔ جسمانی لڑکے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کیا ہوا تھا
یعنی یہ ایک ضمنی پیش گوئی ہے اس مین پیش گوئی میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور بشیر ثانی مسیل بشیر احمد اول کے پورا پر فرما دیا. اور اس کے بعد جو ذکی غلام تھا، جو دوسرا فرزند روحانی اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا محمدی مریم کو، وہ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی الہامی بشارتیں دیتا رہا. اور ملہم جو تھا وہ اس ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، یعنی بطور تفاول نام رکھتا رہا. یعنی پہلے بشیر اول کے متعلق انہوں نے یقین کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہی مسلم موعود ہے، یعنی وہی ذکی غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر لیا. اچھا، اس کے بعد ملہم محتاط ہو گیا، اور بعد میں جو ان کے 3 لڑکے پیدا ہوئے، بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، ان تینوں کے بارے میں انہوں نے بطور تفاول ان بچوں کے نام رکھے. کسی کے متعلق یہ یقینی طور پر نہیں فرمایا کہ یہ وہی ذکی غلام یا وہی موعود لڑکا ہے یا موعود مسلح ہے. حتیٰ کہ 14 جون 1899 کو پھر ان کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوئے. اس کے متعلق پھر انہوں نے بابانگ بلند کہہ دیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جن کو چار کرنے والا، اور وہی مسلم موعود، وہی ذکی غلام ہے. تو اس کے بعد پھر یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی باتیں ہیں. یہ بھی ستمبر غالباً 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا. پھر جس دن یہ لڑکا فوت ہوا مبارک احمد، اسی دن اللہ تعالیٰ نے انا نبشرو کا بغلام حلیم، ایک حلیم غلام کی پھر بشارت دے دی. آگے اکتوبر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا نبشرو کا بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا. یہ حلیم غلام تو وہی اس کی نشانی ہے نا. 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں موعود ذکی غلام کی نشانی ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم وغیرہ وغیرہ. آخری الہامی بشارت بھی پھر 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی ذکی غلام کے الفاظ میں اور یحییٰ کے الفاظ میں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میں نے تفصیلاً گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ 2 لڑکے تھے، یعنی ایک جسمانی لڑکا تھا، ایک روحانی لڑکا تھا. روحانی جو فرزند تھا اس کو یعنی ذکی غلام کو ملہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، اور وہ ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. جب وہ مسلم موعود، وہ ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوا ملہم کے گھر میں، تو پھر ملہم کا کوئی لڑکا مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات پہ فکر کریں کہ جو وجود اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور لڑکا دیا ہی نہیں ان کے گھر میں، اس وجود کا مصداق محمدی مریم کا کوئی جسمانی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں. سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ولل مہدی یو الا عیسیٰ ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. سامعین کرام، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی وجود ہے؟ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولل مہدی یو الا عیسیٰ ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. اب اگر امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی وجود ہیں تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کے کیا معنی ہوں گے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال لن تہلک امتا انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا. کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402. کسی گزشتہ ایڈیشن کا یہ حوالہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں، یعنی انا فی اولہا، جس کے شروع میں میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم، و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، یعنی آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور درمیان میں مہدی ہوں گے، والمہدی وسطہا، یعنی درمیان میں مہدی ہوں گے.
ایک اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمودہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولیکن بین ذالک فیجن اوجو لیس منی وانا ولا انا منہم رواہ رزین. یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 کا یہ حوالہ ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی فی جن آواجوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں یہ جو کجراؤ جماعت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے متعلق کہ فی جن آواجو. اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ظہور سے پہلے امت محمدیہ میں امت 73 فرقوں میں بٹ گئی تھی. ان 73 فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ صاحب امام نہیں تھا. یہ بکھرے ہوئے فرقے تھے امت کے، کوئی فرقہ صاحب امام نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا اس دنیا میں، جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والمہدیو وسطھا، یعنی مہدی درمیان میں ہوں گے. یہ جب مہدی علیہ السلام دنیا میں ظہور فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دنیا میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی، جماعت قائم کی. اور جب 1908 میں 26 مئی 1908 میں آپ کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کے جانشین کے طور پر حضرت خلیفۃ المسیح اول مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. یعنی آپ کی جماعت آپ کی رحلت کے بعد ایک صاحب امام جماعت تھی، اور اس کے بعد سے خلیفہ اول سے اب تک خلیفہ رابع تک بھی یہ صاحب جماعت تھی، امام جماعت تھی. ٹل کے جیسے کہ حضرت صلی فرمایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہوں گے، اور اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک یہ جماعت دنیا میں ایک صاحب امام جماعت تھی. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو امام تھے بعد میں صراط مستقیم سے بھٹک گئے، کیونکہ اگر یہ امام نہ بھٹکتے تو کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچ ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اور مہدی کی بھی، دونوں کی بھی ضرورت تھی اس دنیا میں، اور وہ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ باتیں بتائی تھیں. تو ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جو جماعت قائم کی، اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس امامت کے سلسلے میں خرابیاں پیدا ہونی تھیں. لیکن جب دنیا کے لوگ خرابیاں کر بیٹھتے ہیں، وہ خرابیاں مانا نہیں کرتے کہ ہم میں خرابیاں ہیں یا ہم خراب ہو چکے ہیں، کیوں وہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی جناب سے کسی انسان کو روح القدس کے ساتھ مامور فرما دیتا ہے. ان دونوں احادیث میں سامعین کرام امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں الگ الگ وجود ہیں. یعنی جو وسط میں ہے امام مہدی اور جو آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دونوں ایک وجود نہیں ہو سکتے، یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے یہی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
آمن امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران اللاتی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12 اور 13 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومنوں کی حالت اللہ فرعون کی بیوی کی مانند بیان کرتا ہے جب کہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے بچا اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے نجات دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر اللہ مومنوں کی حالت مریم کی طرح بیان کرتا ہے جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنا کلام ڈال دیا تھا اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کر دی تھی اور اس خدا کی کتابوں پر بھی ایمان لائی تھی اور ہوتے ہوتے ایسی حالت پکڑ لی تھی اس نے کہ اس نے فرمانبرداروں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 21 تا 22 میں انہی آیات کے حوالہ سے فرماتے ہیں قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے۔ ایماندار کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے سورۃ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفخ روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسیٰ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اول اپنی خداداد تقوی کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ اسی طرح لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 186 تا 187 پر حضور علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، یعنی یہاں پر حضور صاحب ایک ابن مریم کی بات نہیں فرما رہے، حضور اسلام فرما رہے ہیں بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح میں ان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کر پھر ابن مریم بن جائیں گے، جیسا کہ برہائن احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی اے مریم تو اور تیرا دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا یا مریم و نفخت فیک من روح صدق، یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی۔ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی، اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔
پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورۃ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ یہاں پر ایک اور سوال سامعین کرام پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے بھی امت محمدیہ میں کسی امتی مرد کو مریمی روحانی مقام نصیب ہوا تھا یا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے پہلے امت محمدیہ میں کسی امتی فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مریمی روحانی مقام نہیں بخشا تھا۔ مجدد تھے، ولی اللہ ہو گزرے ہیں، اقطاب ہو گزرے ہیں، لیکن محمدی مریم کا جو مقام ہے امت محمدیہ میں صرف اور صرف حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بخشا گیا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت البہی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 اور 351 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو۔ پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے ساتھ مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس آیت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ تو یہ تو بات قطعی ثابت ہو گئی حضور علیہ السلام کے الفاظ کے مطابق کہ آپ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امتی فرد کو، امت محمدیہ کے کسی فرد کو روحانی جو مریمی روحانی مقام میں نہیں بخشا تھا۔ یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے ہی پہلے مریم بنایا گیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواباً میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تمام انبیاء کے مظہر تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں اپنے کلام میں بھی، اور ان پر جو کلام الہی نازل ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نبیوں کا مظہر اور ذیل قرار دیا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام ایک اپنے شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آدم، موسیٰ، یعقوب، ابراہیم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، اور حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ برہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن پر ایک الہام ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء،
خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن، جری اللہ فی حل المرسلین، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ سامعین کرام، جب حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ذیلی طور پر محمد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کو ام آدم، ام نوح، ام ابراہیم، ام موسیٰ اور ذیلی طور پر یعنی ام محمد بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب، یہ روحانی مقام آپ کو دے دیے، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے پہلے آپ کو محمدی مریم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب اللہ نے آپ کو آدم بھی بنا دیا، مقام دے دیا، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی اور یعقوب بھی، اور ذیلی طور پر محمد اور احمد کے نام بھی یعنی مقام و مراتب بھی آپ کو بخش دیے، اور آپ کو اس سے پہلے یعنی آدم، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، ذیلی طور پر محمد اور احمد بنانے سے پہلے آپ کو ام آدم، ام نوح، ام ابراہیم، ام موسیٰ، ام عیسیٰ یا ام محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ کو، آپ نے مقام یہ مرتبے دے دیے۔ تو پھر عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہلے آپ کو مریم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ دراصل سامعین کرام، آپ کو مریمی روحانی مقام اس لیے دیا گیا تھا تاکہ آپ میں سے آگے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کو پیدا کرنا تھا۔ آپ میں سے، آپ کے وجود میں سے، آپ کی روحانی وجود میں سے اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ محمدی مریم کا روحانی مقام دیا تھا، وگرنہ صرف عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے آپ علیہ السلام کو یہ محمدی مریم کا روحانی مقام نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اگر کسی نبی کا روحانی مقام دینے کے لیے ضرور ہو کہ اس کی ماں بنایا جاتا پہلے، تو پھر دیگر جو انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے مقام و مراتب آپ علیہ السلام کو بخشے گئے، تو پھر ان کے حوالے سے بھی پھر ان کی مائیں پہلے اللہ تعالیٰ اس کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بناتا، جبکہ نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سامنے یہ جو ابھی میں نے حوالہ جات پڑھے ہیں حضور صاحب کی، یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی یہ فہم جو اللہ نے ان کو دیا اس زمانے میں، اس کے مطابق تشریح فرمائی کہ مجھے مریم میں مقام دیا گیا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس مریمی مقام میں اللہ نے صدق کی روح پھونکی اور پھر اس کے آگے مجھے عیسیٰ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں جو حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فہم ملا تھا ٹھیک تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج یہ باتیں اس ذکی غلام نے آگے بتانی تھی لوگوں کو، آگے جب اس کا ظہور ہونا تھا، نزول ہونا تھا، کہ یہ صرف محمدی مریم کا روحانی مقام آپ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ آپ کے روحانی وجود میں سے آگے ایک ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا۔ اسی طرح جس طرح موسوی سلسلہ میں ایک مریم کے وجود سے بن باپ اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام پیدا فرمایا تھا جس کا نام تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ایسے ہی محمدی مریم کا مقام، روحانی مقام اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ایک شخص کو، اور اس محمدی مریم کے روحانی مقام یا مرتبہ میں سے آگے ایک ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا تھا، جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں آپ کو بخشا گیا۔ اب میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو آپ نے فرمایا احادیث میں، ابھی میں نے 2 حدیث پڑھی ہیں، اس میں نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا سامعین کرام، وہ ذکی غلام ہی ہے، یعنی جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ آخر پہ آنے والا نزول فرمانے والا عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی ہے، اس میں جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے وہ ذکی غلام ہے۔
وہ مسیح عیسی ابن مریم ہے۔ کنواری موسی مریم کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جس بچے کی بشارت بخشی تھی، اس بچے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مریم میں، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، یہ سورۃ مریم کی آیات نمبر 20، 21 اور 22 ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ذکی غلام عطا کروں۔ یعنی وہ مریم تو کنواری تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ آگے کہتا ہے کہ جو تو کہہ رہی ہے اسی طرح ہے بات، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور تو بدکار بھی نہیں ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے حوالہ سے یہ بات فرما دی کہ اگرچہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری تھی، لیکن ایک کنواری کے بطن سے ایک ذکی غلام کو پیدا کرنے کا معاملہ جو تھا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ وکانہ امرن مقضیہ، یہ ایک طے شدہ بات تھی، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہ تو میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ آل عمران کی اور سورۃ مریم کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کو بشارت دی تھی ایک ذکی غلام کی، اور اس ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھیں، کچھ علامتیں، کچھ صفات بتائی تھیں۔ ان آیات میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی یہ ہے کہ غلامن ذکیہ، یعنی مریم کو ایک ذکی غلام دیا گیا تھا۔ یہ سورۃ مریم کی 20 نمبر جو ہے آیات، اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح اس ذکی غلام کو ورحمتم منا اللہ نے قرار دیا، یعنی سورۃ مریم کی 22ویں آیت میں، یعنی اللہ کی طرف سے نشان رحمت ہوگا، وہ نشان رحمت ہوگا، ورحمتم منا۔ اسی طرح ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے مریم کو بتا دیا کہ وکانہ امرن مقضیہ، یہ تو بالکل غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، لیکن ایک کنواری کے بطن سے ایک ذکی غلام کو پیدا کرنا کا معاملہ جو ہے ایک طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، وکانہ امرن مقضیہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی جو آیت نمبر 46 ہے، اس میں اس کا نام فرمایا ہے ذکی غلام کا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ اسی طرح
اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یبشروک بکلمات، یقیناً اللہ تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ہی فرماتا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اندھوں اور مبروس کو تندرست کروں گا، یعنی کہ وہ بیماروں کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شفا بھی کیا کرتے تھے، یعنی تندرست بھی اللہ کی حضور دعا کر کے ان کو تندرست بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور سامعین کرام، جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ساری جو علامتیں ہیں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن کریم میں، یا اس ذکی غلام کے متعلق جو کہ کماری مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بخشا تھا، اس میں یہ ساری صفات جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہیں، وہی پوری صفات جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں ان کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی، ان میں بھی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی پیشگوئی میں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یعنی ذکی غلام کی بشارت دے دی۔ پھر اس کے بعد اسی ذکی غلام کے متعلق فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ رحمت کا نشان بھی اللہ نے اس کو قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتا ہے جیسا کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا، ذکی غلام کے متعلق فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس پیشگوئی میں بھی، الہامی پیشگوئی میں آخر پہ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ہی آیت میں اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام رکھا، یعنی اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ایسا ہی نام محمدی جو مریم تھی اس کے بیٹے جو تھا ذکی غلام، اس کو بھی نام دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو متعلق فرماتا ہے وہ مسیحی نفس ہوگا۔ اور اس کے متعلق ایک شعر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ درگاہ، یعنی محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ تذکرہ صفحہ 684۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے، یعنی اس کا نام عیسیٰ اللہ نے قرار دیا ہے اس ذکی غلام کا جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی گئی تھی۔ اسی طرح جیسے کہ موسوی مریم کے بیٹے کو ان اللہ یبشروک بکلمات قرار دیا، اسی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کے ذکی غلام کے متعلق ہی فرماتا اللہ تعالیٰ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ اسی طرح موسوی مریم کے بیٹے کے متعلق فرمایا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یعنی وہ اندھوں اور مبروس کو صحت دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کر کے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ذکی غلام کے متعلق بھی فرمایا، ایسے ہی محمدی مریم کے ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ تو یہ تو چند مماثلتیں ہیں جو موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور محمدی مریم کے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے ہیں، ان میں یہ مشابہتیں ہیں، مماثلتیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ذکی غلام کی بشارت کے بعد موسوی مریم اور محمدی مریم کی کیفیات میں بھی مماثلتیں اللہ تعالی نے رکھ دی۔ جیسا کہ موسوی مریم کو جب ذکی غلام کی بشارت ہوئی، اس کے بعد یہ جو الہام ہیں ان کو موسوی مریم کو ہوئے تھے، مثال کے طور پر یا انہوں نے فرمایا تھا اس ملنے کے بعد پیدائش کے وقت وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں قرآن کریم میں سورۃ مریم میں پڑھی جا سکتی ہیں، جس میں مریم علیہ السلام فرماتی ہیں فَآجَاءَ الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ پھر درد سے اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی
اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ ایسے ہی وہ فرماتی ہے بہزی الیک بجزء النخلات تساقط علیک رطبا جنیا، اور کھجور کی شاخ کو تو اپنی سمت جنبش دے اور وہ تجھ پر تازہ بتازہ کھجوریں گرائے گی۔ ایسے ہی سورۃ مریم میں آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اسی قسم کے الہام محمدی مریم پر بھی ذکی غلام کی بشارت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مثال کے طور پر روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 اور جلد 1 صفحہ 250 پر یہ الہام ہے، فَآجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ یعنی وہی الہام ہے جو موسی مریم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یا انہوں نے جو فرمایا تھا، پس اسے درد ذہ مجبور کر کے کھجور کے تنے کی طرف لے گئی، کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ ایسے ہی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 اور جلد 1 صفحہ 250 پر یہ الہام بھی ملتا ہے ہمیں محمدی مریم کے سلسلے میں، حزی الیک بجزء النخلات تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ ایسے ہی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر یہ الہام بھی ملتا ہے، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ میرا ان الہامات کو پڑھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ذکی غلام موسی مریم کو ملنے کے بعد ان کی جو حالتیں ہوئی تھیں، یعنی پیدائش کے وقت کی یہ باتیں ہیں، ذکی غلام کے پیدا ہونے کے وقت کی باتیں ہیں، بین ہی یہ حالتیں محمدی مریم پر بھی آئیں۔ ان کو جب ذکی غلام کی بشارت دے دی گئی تو ان پر بھی یہ حالت طاری ہو گئی، تو یہ ان کو تبھی الہام ہوئے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ تو الہامی کلام ہے محمدی مریم کا، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا۔ اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ خود محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں بھی اپنے بعد اپنی جماعت کو اپنے ایک روحانی فرزند یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اب حضور اسلام کے وفات کے بعد یہ انتخابی خلفاء کا سلسلہ تو یہ کہتا ہے، اور علماء بھی کہتے ہیں کہ اب تو کسی نے آنا ہی نہیں، اب تم صرف یہ انتخابی خلفاء کا سلسلہ تا قیامت چلے گا۔ اب دیکھیں کہ کیا میرا صاحب اسلام کی بیانات اور ان لوگوں کے عقائد جو اب بن چکے ہیں، کیا ان میں خلا تضاد نہیں ہے؟ وہ تو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دے رہے ہیں اپنے بعد۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند محضر اللہ
مصدر الحق والعلاء کعان اللہ نزل من السماء، مصدر الحق والعلاء کعان اللہ نزل من السماء۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ازالہ و حام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو مان جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ وہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم میں سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں سے ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں ہے۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے فرمودات میں ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت موجود ہے، جو ابھی میں نے حضور صاحب کے اپنے الفاظ پڑھے ہیں، ان میں بھی بشارت موجود ہے۔ لیکن جماعتی خلفاء اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک صرف اب انتخابی خلفاء کا سلسلہ چلے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو خلفاء ہیں انتخابی اور علماء ہیں ان کا یہ عقیدہ درست ہے، یا کہ خود مرزا صاحب علیہ السلام جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا الہامی کلام نازل ہوا ذکی غلام کے حوالہ سے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے، ایک یوسف، ایک یحییٰ، ایک فخر الرسول اور ایک قمر الانبیاء کے سلسلے میں جو کلام نازل ہوا تھا، کیا نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹا کلام تھا؟ کیونکہ وہ سچے وعدے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب اسلام بھی سونے کی طرح سچے تھے، اور ان کا الہامی کلام بھی سونے کی طرح سچا ہے، اور وہ وعدے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہونے ہیں، اور ان وعدوں کی جو ہے تکمیل اور ان وعدوں کیا جو پورا ہونا ہے، یہ عاجز یہ تم سب سامعین کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اسی پیشگوئی کا مصداق بنا کر اس عاجز کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا روحانی مقام بخشا ہے۔ یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 1500 سال پہلے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یقیناً یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہی ذکی غلام ہے جس کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بشارت بخشی گئی تھی۔ سامعین کرام، محمدی مریم اور آپ کا موعود ذکی غلام دونوں اپنے اپنے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وَلَلْ مَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم کے مطابق امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں یہ دونوں وجود جو ہے، امام مہدی بھی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہوگا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اصل ہوں گے، اور آپ کا موعود ذکی غلام آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کا ذیل ہوگا کامل۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے موعود ذکی غلام اور آپ کے موعود غلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام دونوں ایک ہی وجود ہیں،
لیکن فرق صرف اصل اور ذل کا ہے. یعنی 1500 سال پہلے ظاہر ہونے والے وجود مکہ میں وہ اصل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال بعد یا ایک صدی قبل جو وجود قادیان میں نازل ہوا تھا یا ظاہر ہوا تھا وہ اس کا ذل تھا، کامل ذل. اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اور آپ کا مئو ذکی غلام یعنی یہ عاجز بھی دراصل ایک ہی وجود کا حکم رکھتے ہیں، اور ان میں فرق صرف اصل اور ذل ہونے کا ہے. حضرت احمد علیہ السلام خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں سامعین کرام، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ هَذَا الرَّسُولِ. یہ عربی میں چھوڑتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حضور اسلام فرماتے ہیں، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا. پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں. اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے. یہ روحانی خزائن جلد 16 صفحات 258 تا 259 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. سامعین کرام، حضرت احمد علیہ السلام نے اپنے خطبہ الہامیہ میں جو نسبت اپنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے آقا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیان فرمائی ہوئی ہے، وہی نسبت محمدی مریم یعنی حضرت احمد علیہ السلام کی آپ کے مئو ذکی غلام کے درمیان بھی وہی نسبت ہے، اصل اور ذل ہونے کی. حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے بقول جس نے آپ علیہ السلام میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کیا، اس نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو نہ ہی دیکھا اور نہ ہی پہچانا. بین ہی جس نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام اور آپ کے مئو ذکی غلام کے درمیان فرق کیا، اس نے خاکسار کو نہ ہی دیکھا اور نہ ہی پہچانا. اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں کو خطبات میں کہہ دیتا ہوں کہ جو تم لوگ مجھے دیکھتے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ میں بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ میرے دل میں اس وقت محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں سجدہ سے اٹھنے کے بعد، بلکہ سجدہ میں ہی یہ کیفیت بدل گئی تھی. جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ جو کروا رہے ہیں مجھ سے میں کر رہا ہوں، میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی فیل میرا نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں سارا کچھ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا ہی یہ کام ہے، جو جیسے وہ مجھے کہتے ہیں میں اسے کرتا چلا جا رہا ہوں. تیسری بات یہ سنیے کہ جس طرح لوگوں کا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی بیعت میں داخل ہونا دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تجدید تھا، بین ہی لوگوں کا مئو ذکی غلام کی بیعت میں داخل ہونا بھی دراصل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی بیعت کی تجدید ہے. سن لو، یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی بھولنا نہ، دھوکہ نہ کھا جانا. حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں، حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دنیا میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، جو شخص پھر ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344. مقصد یہ ہے کہ بانی جماعت تو فرما رہے ہیں کہ مجدد کو پر ایمان لانا ضروری ہے، جو نہیں لاتا وہ فاسق ہے. اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کا یہ حال ہے کہ وہ بڑی متکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی مجدد کہاں دکھاؤ، کہاں ہے، کوئی لسٹ دکھاؤ ہمیں مجددوں کی، کس مجدد نے دعویٰ کیا تھا. یہ کہتے پھر رہے ہیں.
اب ان کا خود اندازہ لے لیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے، ان کے اندر کوئی ایمان ہے؟ آخر میں سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو حدیث پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ طبرانی الاوسط و صغیر حدیقۃ الصالحین صفحہ 399، یہ کسی گزشتہ ایڈیشن کا یہ حوالہ ہے، حدیقۃ الصالحین کا بھی۔ میں عربی چھوڑتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رہے مسیح موعود میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یاد رکھو میرے بعد وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ ہاں، وہ دجال کو قتل کرے گا، صلیب کو پاش پاش کر دے گا، جزیہ مٹا دے گا، جزیہ ہٹا دے گا، کیونکہ مذہبی جنگوں کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی لڑائیوں کے انداز بدل جائیں گے۔ یاد رکھو کہ جو بھی مسیح موعود سے ملاقات کا شرف حاصل کرے وہ میرا سلام انہیں ضرور پہنچاوے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث ہے، یہ در منشور صفحات 445 پہ ہے، حدیقۃ الصالحین صفحہ 399 میں۔ کسی گزشتہ ایڈیشن جو ہے حدیقۃ الصالحین کا، اس کا یہ حوالہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیقرؤھا منی السلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسیح موعود یعنی مسیح عیسی ابن مریم سے ملنا نصیب ہو وہ میری طرف سے انہیں میرا سلام پہنچا دے۔ اور مجھے امید ہے کہ سامعین کرام کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جو مہدی، امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم جو دو وجود ہیں، یہ دو الگ الگ اشخاص ہیں، یہ ایک ہی وجود نہیں ہیں، یہ دو الگ الگ وجود ہیں، دو الگ الگ اشخاص ہیں، لیکن اپنے اپنے زمانہ میں، اپنے اپنے وقت میں یہ دونوں امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم دونوں یہ مقام رکھتے ہوں گے، لیکن یہ دونوں وجود بھی الگ الگ ہیں، ایک ہی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ جماعتی احمدیہ قادیان میں آج تک یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ جی حضرت امام مہدی و مسیح موعود، یعنی انہی میں امام مہدی کی پیشگوئی بھی اور مسیح موعود کی پیشگوئی کو بھی اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد سلسلہ ختم کر دیا۔ ختم کیوں کیا؟ کہ انتخابی خلفاء کہتے ہیں کہ جی اگر مسیح عیسی ابن مریم آئے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے۔ بہرحال ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف اختیار کریں اور اس قسم کے دجل نہ کریں جماعتی احمدیہ میں، اور لوگوں کو گمراہ نہ کرتے پھریں، کیونکہ یہ سراسری گمراہی اور دجل ہے جو لوگوں کے آگے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ امام مہدی وہ تھے جن پر یہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، وہ محمدی مریم بھی تھے۔ ان کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے وہ مسیح عیسی ابن مریم ہے، جس کے متعلق ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسی ابن مریم ہوں گے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.